السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین، میری ماں بہنوں اور مہمانان اعزام، میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے میں اس اجلاس میں، اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے استقامت۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ استقامت کا لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، جیسے بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لیجئے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا یہ حکم دیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں پھر آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کروں، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفار و مشرکین نے کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی، مگر انہوں نے صبر و استقامت پر ڈٹے رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین مکہ ان کے چچا ابو طالب سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ کفار و مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راستے سے ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤ، پھر بھی اس دین کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ خوب ترجمانی کی ہے، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئے زمین کا مال زر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ وہ تو جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے بھی صبر و استقامت پر ڈٹے رہے۔
ایسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیے تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا, خنجر مار کر شہید کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے, ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کے بدترین کنکروں پر لٹا دیتا اور اوپر سے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکے اور اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. مگر انہیں کیا معلوم, اور کافروں کو کیا معلوم, اور تھے بلال جس کی وجہ سے پوری کائنات میں, پوری دنیا میں آج اس کی اذان جاری ہے, اس کی اذان سے آج پوری دنیا گونج رہی ہے, پہاڑیاں گونج رہی ہے. اور تھے بلال جو اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور بلال حبشی تھے, ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے اور دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کے پتھری کنکروں کو لے کے ہوئے لٹایا گیا ہے. مگر ان کے زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں, احد احد یعنی اللہ ایک, اللہ ایک ہے. اس الفاظ کے علاوہ ان کے زبان پر اور کچھ نہیں ہے. ان کے زبان پر یہ الفاظ نہیں ہے کہ مجھے بچا لو, میرے سینے سے پتھر ہٹا دو, میں مر جاؤں گا. یہ الفاظ ان کے زبان سے نہیں نکل رہے, ان کے زبان سے صرف یہی الفاظ نکل رہے ہیں, احد احد یعنی اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اس الفاظ کے علاوہ ان کے زبان پر اور کچھ نہیں ہے. ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے, زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے, غضب کے دل لگے تھے ریت پر مسلم تڑپتے تھے. نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر, نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر, دھرے رہتے تھے پہروں سخت پتھر ان کے سینوں پر. میرے ماں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے 34 پارے میں 19 صفحے میں ارشاد فرماتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے. اور اللہ رب العالمین نے کیا آگے فرمایا, تتنزل علیہم الملائکہ, آسمان سے اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور جنت کی بشارتیں لے کر نازل ہوتے ہیں, جنت کی خوشخبریاں لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. او اللہ کے بندو, تم اندیشہ نہ کرو, تم غم نہ کرو, اپنے رب کا وعدہ سن لو جس کا تم نے وعدہ کیے گئے ہو. یہ خوشخبریاں عام لوگوں کو نہیں ملتی, یہ خوشخبریاں ملتی ہے جو ایمان کے بعد, اسلام کے بعد استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کو ملتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, مگر آج ہمارا حال یہ ہے, اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اور دوسرے صفحے میں ارشاد فرما رہا ہے اور آیت نمبر 155 میں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے, خوف سے, بھوک سے, مالو جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پیروں میں تھوڑے سے لفظ آ جائے, رزق کی مار ہم برداشت نہیں کرتے, وقت کی مار ہم برداشت نہیں کرتے. کیا یہی استقامت ہے میرے بھائیوں؟ استقامت کا معنی سمجھنا ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو تپتی ہوئی ریت پر یعنی گرم گرم بالوں پر لٹا دیا گیا اور اوپر سے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا گیا, اور وہیں ابو جہل نیزہ لیے ہوئے ہیں, خنجر لیے ہوئے ہیں, کھڑے کہہ رہے ہیں
सुमैया बाज आ जाओ। सुमैया कहती है आज इस रेत का आजाब आखिरत के आजाब से सौदा महंगा नहीं है। फिर दूसरी बार अबू जहल कहते हैं सुमैया बाज आ जाओ, जानती हो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला। सुमैया कहती है अय अबू जहल तुम अपने बारे में फिक्र करो, अपने बारे में सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है, मेरे अंजाम के बारे में क्या सोचते हो। यह चंद लम्हों की जिंदगी है, गुजर जाएगी, वहाँ कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी। उस जिंदगी के बारे में सोचो, आखिरत के बारे में सोचो। यहाँ तो किसी को रहना ही नहीं है, ये चंद लम्हों की जिंदगी है। किसी को एक दिन की जिंदगी है, किसी की 2 दिन की जिंदगी है, किसी की 4 दिन की जिंदगी है, किसी की 10 दिन की जिंदगी है। यहाँ किसी को रहना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति कमा ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सबसे कामयाब इंसान है, सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे सुपरमैन आदमी वो है इस दुनिया में जो अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मैदान हशर लगा हो, मैदान हशर में खड़ा हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब और किताब ले रहे हो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और अपने आप को जन्नत में दाखिल करा ले, जन्नत की सर्टिफिकेट ले ले। वही आदमी सुपरमैन है, वही आदमी पावरफुल आदमी है, वही कामयाब इंसान है आज इस दुनिया में। कुल्लु मन अलैहा फान, हर इंसान को इस दुनिया से जाना, हर इंसान को इस दुनिया से फना होना है। हर सांस लेने वाले को, हर जानदार को इस दुनिया से दफन होना है, इस दुनिया से कूच कर जाना है। हर इंसान को मौत का मजा चखना है, मौत के जायका को पीना है, मौत के तलब घोट को नोश करना है। कोई इस दुनिया में रहने नहीं आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स के, हर इंसान को सबकी जिंदगी को, सबकी मौत को मुकर्रर कर दिया। किसी की 10 दिन की जिंदगी है, किसी की 5 दिन की जिंदगी है, किसी की साल भर की जिंदगी है, किसी की 50 साल की जिंदगी है, किसी की 70 साल की जिंदगी है। मगर 70 साल के बाद इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया है कि 70 साल के बाद भी इस दुनिया में रहेगा। जब उसकी मौत हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मौत को मुकर्रर कर दिया है, तो उसकी मौत उसी वक्त पर आएगी। एक सेकंड, एक मिनट ना इधर होगा ना उधर होगा, उसी वक्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को भेजेगा कि जाओ फरिश्तों की रूह को कब्ज़ कर लो। मेरे भाइयों, ये था इस्तिक़ामत। आज सिर्फ ज़बान से इस्तिक़ामत इख्तियार करने पर जन्नत नहीं नसीब हो सकती, बल्कि उसका मुज़ाहिरा करने के बाद ही जन्नत नसीब होगी। और सुमैया की जो कह रही है अबू जहल से, क्या अबू जहल अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में गौर फिक्र मत करो, क्योंकि ये चंद लम्हों की जिंदगी है, गुजर जाएगी और तो कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी। वहाँ उस जिंदगी के बारे में सोचो। इतना कहने के बाद अबू जहल फिर तीसरी बार कहते हैं ऐ सुमैया बाज आ जाओ, जानती हो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। सुमैया भी टपक कर तेज आवाज में कहती है ऐ अबू जहल जो बनाए कर लो, मैं अब इस्लाम से फिरने वाली नहीं, तौहीद की दावत को छोड़ने वाली नहीं। अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों काबा को 2 से बांध दिए, बढ़वा दिए। एक ताबे के साथ, दूसरा के साथ, एक का रुख मशरिक की जानिब कर दिए और दूसरे का रुख मगरिब की जानिब कर दिए। और अबू जहल नेज़ा लिए हुए, खंजर लिए हुए हैं। रुको, तू ही बीच में ना बोलो।